وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. قابل احترام حضرات علماء کرام، حضرات اساتذہ، عزیز طلبہ اور میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری یہ تقریب جامعہ امام ابو حنیفہ مکہ مسجد کی سالانہ تقریب ہے۔ دراصل یہ مجلس اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہر سال یہاں متعدد علماء کرام اپنے علمی سفر کو مکمل کرتے ہیں اور یہ ان کے اعزاز میں جامعہ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے جس میں ان کے اساتذہ ان کو نصیحتوں کے ساتھ رخصت فرماتے ہیں اور ان کو روانہ کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ مدارس اور یہ دینی مراکز جہاں علم دین کی یہ محنت ہوتی ہے اور یہ علماء ملک کے طول و عرض میں جا کر اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے۔ میرے وہ تمام مسلمان بھائی جو اس تقریب میں شریک ہیں، طلباء کے والدین یا ان کے اعزاء و اقارب یا ہمارے اور دوست احباب، میں انہیں بھی یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ان علماء کے فضائل و مناقب آپ نے سنے کہ یہ علماء جاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے ہیں، اللہ کا قرآن سکھاتے ہیں، پیغمبر کی زندگی سکھاتے ہیں، حلال و حرام بتلاتے ہیں، جائز و ناجائز بتلاتے ہیں، لوگوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھاتے ہیں، ورنہ تو یہ دنیا کفر اور شرک کے ظلمتوں اور اس کے اندھیروں میں ہے۔ دنیا کے لوگوں کو نہیں پتا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ بلکہ ابھی 2 دن پہلے مجھے ایک بڑے اچھے نمازی نے، جس کی عمر میرے خیال میں وہ بھی 40-50 سال کے قریب ہوگی، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، مغرب میں جب میری 1 رکعت نکل جاتی تھی تو 2 رکعتیں ملا کے پڑھتا تھا اور آخر میں قیدہ کرتا تھا۔ پھر ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ نہیں بھائی 1 رکعت کے بعد قیدہ کرو، 2 رکعت ہو گئے پھر قیدہ کرو۔ کہا میں تو ابھی تک ایسے ہی کر رہا تھا۔ یعنی ایک اتنے مسئلے بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ علماء کی محنتیں ہیں جو مساجد میں اور مدارس میں اور دینی مراکز میں یہ محنتیں کرتے ہیں، ان کا یہ رتبہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہر مسلمان، ہر کلمہ گو مومن جو ان مدارس سے محبت کرتا ہے، جو ان علماء سے محبت کرتا ہے، جو ان طلباء سے محبت کرتا ہے، آج یہ اتنا بڑا مجمع، یہ اتنے ہمارے مسلمان بھائی جو آئے ہیں ان طلباء کے اور ان علماء کے اعزاز میں، تو میرے مسلمان بھائیوں میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان سے محبت کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کو ان کے ساتھ رکھیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرء مع من احب۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پیغمبر اسلام کے اس ارشاد پر بڑی خوشی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ ہر آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ سارے صحابہ حضور کے تابعدار تھے، سارے صحابہ حضور کے ساتھ محبت کرنے والے تھے اور آپ کی دین کی خدمت کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا ہر عمل جو بھی ہو لیکن اس میں شک نہیں کہ ہم سب کو رسول اللہ سے محبت ہے۔ تو فرمایا جب محبت ہے تو ہم سب حضور کے ساتھ ہوں گے۔
قرآن کریم نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہے۔ تو کیا سارے صحابہ عالم تھے؟ کیا سارے صحابہ حدیث پڑھاتے تھے؟ کیا سارے صحابہ قرآن پڑھاتے تھے؟ صحابہ میں عالم بھی تھے، صحابہ میں محدث بھی تھے، صحابہ کرام میں تاجر بھی تھے، حضرات صحابہ میں مزدور بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، لیکن اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا۔ یہ نہیں کہ جو بدر والے تھے اللہ ان سے راضی ہوا، یا جو فتح مکہ والے تھے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ قرآن کا اعلان 1.25 لاکھ صحابہ سب کے بارے میں ہے، چاہے وہ بدر والے تھے، چاہے وہ احد والے تھے، چاہے وہ فتح مکہ والے تھے، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے تھے، چاہے وہ تاجر تھے، چاہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دینے والے تھے، سب سے اللہ راضی تھا، اس لیے کہ وہ سارے صحابہ حضور سے محبت کرتے۔ اس لیے میں اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت علماء سے، آپ کی محبت طلباء سے، آپ کی محبت دینی مدارس و مراکز سے، یہ ان کی معیت کا سبب ہوگا۔ اللہ آپ کو بھی قیامت کے دن انہی علماء اور طلباء کے قدموں میں اٹھائیں گے اور ان کے معاون اور ان کے محب بن کے رہے۔ ہمارے استاد حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ ہر سال سالانہ تقریب میں وہ خان صاحب کا واقعہ ضرور سناتے تھے کہ بھئی وہ طالب علموں کی خدمت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، انہیں کھانا لا کے دیتے تھے، لیکن طلباء ہوتے نا، بچے ہوتے ہیں، ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ایک دن جو ہے وہ کھانا نہیں لا سکے، کوئی عذر ہو گیا، طلباء نے کہا وہ ہمارا بیل آج کھانا بھی نہیں لایا۔ اور خان صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ آپ طلباء کو کھانا کھلاتے ہو اور یہ تو آپ کو بیل بولتے۔ خان صاحب تو پھر خان صاحب تھے، وہ بھی غصہ کر کہ ٹھیک ہے آج کل ہم کھانا بھی نہیں دے گا، جاؤ مزے کرو، ہمیں بیل بولتے ہیں، ہم اتنی خدمت کرتے ہیں۔ تو خواب دیکھا رات کو کہ قیامت قائم ہے، طلباء بھاگ رہے ہیں پل صراط پر جنت کی طرف، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں وہ ہمارا بیل کدھر ہے، اس کو لاؤ، اس کو بھی تو ساتھ لے جانا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بیل کا ہے یا مجھے گدھا کا ہے، میں ان طلباء کی خدمت کروں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ طلباء للہ فی اللہ یہاں آتے ہیں، ان مدارس کے اندر کن کن علاقوں سے چل کے آتے ہیں اور یہاں آ کر اپنی زندگیاں ان مدارس میں گزارتے ہیں، اپنے اساتذہ کے پاس گزارتے ہیں، یہاں کے سخت اور نرم حالات کو برداشت کرتے ہیں اور اس علمی دین کو لے کر یہ دنیا میں جاتے ہیں۔ جیسے ابھی کچھ قبل ہمارے مولانا شمس الاسلام صاحب جو اس جامعہ کے فاضل ہیں اور الحمدللہ ہری پور میں ایک بڑا دینی مرکز انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، گزشتہ سال میں بھی اور ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث میاں صاحب بھی ہم وہاں گئے تھے، بڑی خوشی ہوئی۔ تو یہ اس ادارے کا اور اس ادارے سے محبت کرنے والوں کا اور اس ادارے کی خدمت کرنے والوں کا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح بہت سارے طلباء اس جامعہ کے ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بلکہ گزشتہ کل کی بات ہے، میں ایک تقریب میں گیا تو جیسے قاری صاحب قرات کرتے ہیں تو ایک قاری صاحب نے قرات کی، بڑی شاندار قرات کی، تو مجھے بڑا زبردست لگا۔ تو تھوڑی دیر بعد جب قرات سے فارغ ہوئے میرے قریب آئے، کہنے لگے حضرت میں نے مکہ مسجد میں پڑھا ہے، میرا نام ابو بکر عزیزی ہے، محمود آباد میں اس کا مدرسہ ہے اور میں تو وہاں کا طالب علم رہا ہوں، مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ پھر وہ ایک نے نعت پڑھی، نعت کے بعد وہ بھی قریب آ گیا، اس نے پتہ نہیں کیا نام بتایا، میں بھول گیا کہ جی میں نے تو مکہ مسجد میں پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارے محترم حضرت مولانا محمد یوسف کاشمیری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کی زندگی دے، یہ ان کی دعائیں ہیں، اساتذہ کی دعائیں اور محنتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان طلباء کو قبول کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ طلباء علم دین کی خدمت میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آخری بات طلباء عزیز سے، طلباء عزیز اب چونکہ اپنے منازل کی طرف روانہ ہوں گے تو عزیز طلباء سے ایک ہی گزارش ہمارے اساتذہ کرتے تھے، ہم سے، ہم کرتے ہیں آپ سے کہ دیکھو آپ نے جا کر کے زندگی جو گزارنی ہے آپ نے شکر گزاری کے ساتھ گزارنی ہے۔ ایک شکر گزاری تو اس ادارے کی
اساتذہ کی، یہاں کی انتظامیہ کی، یہاں کے معاونین کی وہ دعا ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کیا کریں، جو اس ادارے میں پڑھا رہے ہیں، جو اس ادارے میں تعاون کر رہے ہیں، جو اس ادارے کو دیکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے یہاں کی انتظامیہ جو بڑے سخت حالات میں بھی لیکن میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہے ہمارے انتظامیہ کے ایک ساتھی کا وہ جملہ میں نے مولانا عامر صاحب کو بھی کہا تھا کہ ایک جگہ پر نشست تھی، انتظامیہ کے ہمارے ایک ساتھی سے کسی نے کہا کہ آپ یہ مدرسے کی جو ہے سلسلے کو ختم کریں، مسجد بناتے ہیں بہت بڑی اور مدرسہ نہیں ہو، اس کو ختم کرو۔ ہمارے اس ساتھی نے کہا، یوں اشارہ کیا، یہ میرا گلا کٹ سکتا ہے، اللہ کی قسم مدرسہ نہیں ختم ہو۔ یہ ہمارے انتظامیہ کے جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ ہمارے دل سے ان کے لیے دعائیں ہیں، اتنی قربانی، اس لیے ہم تو آتے پڑھا لیتے مہینے بعد عامر صاحب سے لفافہ لے لیتے، خاموشی سے چلے جاتے، اور کھانے کا وقت ہوتا ہے کھانا کھا لیتے، چائے کا وقت ہوتا ہے چائے پی لیتے، پیچھے بات بول تو وہ کرتے، اللہ ان کو جزائے خیر۔ تو میں اپنے طلباء سے، فاضلین سے، جیسے مولانا شمس الاسلام صاحب نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کبھی بھی اس ادارے کو، یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کی انتظامیہ کو میں نے کبھی اپنے دعاؤں میں نہیں بھولا، میں ہمیشہ انہیں یاد رکھتا ہوں۔ اس لیے میں اپنے ان فضلاء سے یہ کہوں گا کہ آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور نمبر 2، آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کو، وہ فرزدق نے اپنے بڑوں کی تعریف کی تھی، مشہور شعر اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ دیکھو یہ میرے بڑے ہیں، اے دنیا والے لاؤ ایسا بڑا پیش کرو تم میرے سامنے۔ تو مولانا عبد المجید صاحب شیخ الحدیث کوہروڑ پکا کے سالانہ تقریب پہ فرمایا کرتے تھے، میں آنے والوں سے کہہ رہا ہوں، ہاؤلائی ابنائی فجئنی بمثلہم، اے دنیا والوں یہ میرے بچے ہیں 75 جامعہ امام ابو حنیفہ، ابنائے جامعہ امام ابو حنیفہ، یہ 75 فجئنی بمثلہم، تم میرے سامنے ان جیسے پیش کرو۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے بیٹے دیے جو جا کے دین کی خدمت کریں گے، قربانیاں دیں گے۔ انہی ابناء میں آپ نے دیکھا مولانا اورنگزیب فاروقی، وہ بھی ابناء الجامعہ ہے، ایک ادارے کا پڑھا ہوا ہے، آج دنیا میں دین کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان پہ فخر کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو اس موقع پر یہ نصیحت کرتے ہیں جیسے شیخ الہند کرتے تھے کہ بچوں ہماری پگڑیاں نہ اچھالنا، جاؤ گے معاشرے میں آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے، آپ ہمیں بدنام نہ کرنا، آپ ہمارا خیال رکھنا، آپ ہمارے بڑوں کا خیال رکھنا۔ ہمارے بڑے بہت بڑے لوگ تھے، ہمارے استاد تھے حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، جن سے میں نے ترمذی پڑھی تھی، حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب زیرہ مجدہ، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب انہوں نے بخاری شریف حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ یہ دونوں حضرات حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے اور اپنے زمانے کے صدر المحدثین تھے، امام المحدثین تھے۔ عزیز طلباء، ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ ہمیں کہے کہ یہ آپ کا شاگرد ہے، یہ آپ کا طالب علم ہے۔ اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا کہ بدنما داغ نہ لگے۔ آپ جامعہ امام ابو حنیفہ کے بھی ترجمان ہیں، لیکن اس سے پہلے عزیز طلباء آپ اسلام کے ترجمان ہیں، آپ اسلام کے ترجمان ہیں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ترجمان ہیں، عالم دین کا ترجمان ہے، اسلام کا ترجمان ہے۔ لہذا آپ اس کا خیال رکھنا کہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں یار یہ علماء تو عجیب ہوتے ہیں، اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں، اتنے بد تہذیب، اتنی بد کلامی، اتنی کمزوری۔ اس لیے عزیز طلباء، آپ کو یہ نصیحت ہے اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے زندگی بہت ہی خوبصورت گزارنی ہے، بہت ہی بہترین گزارنی ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی عادتیں ہوتی ہیں اور چھوٹے لوگوں کی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں، لڑنا، الجھنا، گالیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں چھوٹے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بچے لڑتے رہتے ہیں،
بڑے نہیں لڑتے ہیں، بڑے بچوں کو چھڑاتے ہیں اپنی عادتوں کے اندر، اپنے اخلاق و کردار کے اندر محمد الرسول اللہ والے اخلاق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمہیں دیا گیا، محمد الرسول اللہ والا اخلاق بھی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کردار بھی ہو کہ لوگ کہیں کہ واقعی یہ مولوی صاحب ماشاءاللہ، وہ کہیں کہ کاش ہمارے بھی بچے علماء بنے، ہمارے بھی خاندان میں علماء آئے، اس کے آنے سے ہمارے خاندان میں خوشیاں آ گئی، اس کے آنے سے ہمارے خاندان میں صلح شروع ہو گئی، اس کے آنے سے ہمارے خاندان میں آسانیاں آ گئی، اس کے آنے سے ہمارے خاندان کے رسومات جاہلیت ختم ہو گئی، آسانیاں پیدا کر دی، لوگوں میں جوڑ پیدا کر دیے، خاندانوں میں اتفاق پیدا کر دیے۔ اے خاندان والوں، اپنے بچوں کو علماء بناؤ۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے اوپر بدنما داغ نہ لگانا، زندگی بڑی محتاط گزارنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔